اور اس کے بعد ہم چل پڑے دروازہ قرآن کی طرف۔ شیراز شہر سے باہر جانے کا یہ پرانا دروازہ تھا، اور قرآن دروازہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا۔ مسافر سفر کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے نیچے سے گزرا کرتے تھے، اس لیے اس کو قرآن دروازہ کہا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے ابن انشا، ان کا سفر نامہ، شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ۔ ابن انشا 1927 میں پیدا ہوئے اور 1978 میں وفات پائی۔ ان کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے۔ ان کا اسلوب تحریر سادہ، رواں، دلکش اور شگفتہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز لطیف یعنی ہلکا پھلکا طنز پایا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں شامل ہیں خمار گندم جو مضامین اور خاکوں کا مجموعہ ہے، اردو کی آخری کتاب جو نثری پیروڈیوں کا مجموعہ اور طنز و مزاح پر مشتمل ہے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، نگری نگری پھرا مسافر، یہ سارے سفر نامے ہیں۔ چاند نگر نظموں کا مجموعہ ہے، دل وحشی شاعری اور اس بستی کے ایک کوچے میں، یہ کتاب بھی شاعری پر مشتمل ہے۔ 1970 کے آغاز میں لکھی ہوئی ابن انشا کی ایک غزل بہت مشہور ہوئی۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ ابن انشا، شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سفرنامہ کسے کہتے ہیں۔ سفرنامہ کی تعریف کیا ہے؟ سفرنامہ میں سفرنامہ نگار سفر کے تاثرات، حالات، مشاہدات، کیفیات، کوائف، قلبی واردات اور واقعات قلم بند کرتا ہے۔ سفرنامے کو انگلش میں ٹریول لاگ کہا جاتا ہے۔ سیاح اور مسافر میں فرق ہوتا ہے۔ سیاح جب سفر کرتا ہے تو بوریت کا شکار نہیں ہوتا بلکہ سفر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مسافر جب سفر کرتا ہے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کب سفر ختم ہوگا اور کب میں اپنی منزل پر پہنچوں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ابن انشا کا سفر نامہ، شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ۔ شیراز ایران کا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا شہر ہے۔ اس کی سرکاری زبان فارسی ہے۔ شیراز کی اہم شخصیات میں حافظ شیرازی اور شیخ سعدی شامل ہیں۔ دوسری جگہ ہے رکن آباد۔ ایران کے شہر شیراز کی ایک سیرگاہ کا نام رکن آباد ہے، جہاں سے ایک نہر گزرتی تھی۔ حافظ شیرازی یہاں سیر کیا کرتے تھے اور ان کی شاعری میں بھی رکن آباد کا ذکر ملتا ہے۔ سفر نامہ، سیاحت نامہ، سفر کی کیفیت، سفر کے حالات، سرگزشت اور روداد سفر وغیرہ۔ ابن انشا نے پہلے پیراگراف میں سویرے اٹھنے والوں پر مزاحیہ انداز میں طنز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آیا، تعجب ہمیشہ ہوا ہے۔ ابن انشا کہتے ہیں کہ سویرے اٹھنے والے لوگوں سے ہم نے کبھی حسد نہیں کیا۔ چرند پرند جانوروں اور پرندوں کی تو اور بات ہے، لیکن انسان کا اتنے سویرے اٹھنا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر، رضائی کے اندر جو مزے کی نیند آتی ہے، سویرے اٹھنے والے اس سے لطف اندوز کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اس وقت جنگل میں داتنے کاٹ رہے ہوتے ہیں، مسواک کی لکڑی کاٹ رہے ہوتے ہیں، یا ٹھر ٹھر کرتے لارنس باغ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ لارنس باغ لاہور میں ہے اور اسے باغ جناح بھی کہا جاتا ہے۔ مزاحیہ انداز میں ابن انشا کہتے ہیں صبح خیزوں میں سے، صبح اٹھنے والوں میں سے کچھ کو تو نمونیا کا شکار ہوتے دیکھا یا کچھ کو زکام سے مرتے دیکھا، اور باقی کی عمریں بھی ہم جیسے سست لوگوں سے زیادہ طویل نہیں ہوئیں۔ دوسرے پیراگراف میں انہوں نے شیراز کی سیر کا ارادہ کیا اور نوکروں کو ہدایت کی کہ صبح ہمیں جلدی جگا دینا۔ سب نے چشم کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھے، یعنی بہت اچھا۔ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، لمبی سی آ بھر کر اٹھے، یعنی ہم گہری نیند سو رہے تھے اور پھر ہم اٹھ پڑے۔ تیسرے پیراگراف میں ابن انشا کہتے ہیں شیراز شہر ایران کا قدیم تاریخی شہر، جب اس میں ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کی قدامت کا یعنی اس کے پرانے پن کا اور اس کی عظمت کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا تاریخی شہر ہے، لیکن افسوس یہاں خزاں کا موسم تھا۔ ہمارے ساتھی امریکن سیاح تھے اور سیر و سیاحت کے معاملے میں یہ لوگ علاقائی تہذیب و ثقافت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کیمرہ لے کے اپنی بیگم کے ساتھ یہ چل پڑتے ہیں، لیکن ابن انشا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ سامان تھا، کوئی بکھیڑا نہیں تھا، جھنجھٹ نہیں تھا، اور انہوں نے یہاں ایک ایجنسی کا نام لیا ہے جو سیاحوں کو سیر و سیاحت کی سہولت مہیا کرتی ہے۔ امریکی سیاحوں کے بارے میں ابن انشا نے اپنی رائے دی ہے۔ امریکی سیاح انہوں نے اصرار کیا کہ تخت جمشید پہلے دیکھنا ہے، لیکن ابن انشا نے حافظ شیرازی اور شیخ سعدی کے مزارات کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ شیراز شہر میں مسجد وکیل، حافظ سعدی کے مزار، دروازہ قرآن وغیرہ شہر میں ہی ہیں، اور میوزیم بند ہے، عجائب گھر
تو امریکی سیاح کہتے تھے کہ پہلے تخت جمشید دیکھنا چاہیے، جبکہ ابن انشا کہتے تھے کہ پہلے حافظ اور سعدی کے مزار پر میں جاؤں گا، اور سیدھا مزار حافظ کا رستہ لیا۔ یہاں انہوں نے حافظ کے مزار کی منظر کشی کی ہے اور کس طرح وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حافظ شیرازی کے مزار پر فال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے، اور یہ نسخہ آگے سوال مشق میں ہے کہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ تو دیوان حافظ شیرازی سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ حافظ شیرازی، حافظ محمد شیرازی فارسی کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ ان کا عہد 1315 سے 1390 تک تھا۔ ان کا تعلق شیراز سے تھا۔ حافظ شیرازی کے فارسی دیوان کا نام دیوان حافظ ہے۔ حافظ شیرازی کے دیوان کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے: الا یا ایھا الساقی ادر کاسم و ناولھا، کہ عشق آساں نمود اول ولے افتاد مشکل ہا، کہ اے ساقی شراب سے بھرا ہوا پیالہ لے آ، کہ عشق شروع میں مشکل دکھائی دیتا ہے اور بعد میں اس کی مشکلات کا پتہ چلتا ہے۔ مزار حافظ شیرازی پر ابن انشا نے دور ہی سے فاتح پڑھی۔ سعدی شیرازی فارسی کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ ان کا عہد 1210 سے لے کر 1292 تک ہے، اور ان کی مشہور کتب کے نام ہیں گلستان سعدی اور بستان سعدی۔ گلستان کے معنی باغ اور چمن کے ہیں، اور بستان کے معنی بھی باغ اور چمن کے ہیں۔ گلستان میں اخلاقی و اصلاحی حکایات ہیں اور یہ نثری کتاب ہے، جبکہ بستان سعدی یہ اخلاقی حکایات و نکات پر مشتمل شاعری کا مجموعہ ہے۔ مزار شیخ سعدی کے احاطے کے پھاٹک پر یہ شعر درج تھا: ز خاک سعدی شیراز بوئے عشق آید، ہزار سال پس از مرگ او اگر بویم۔ ز خاک سعدی شیراز، شیراز کے شیخ سعدی کی خاک سے بوئے عشق آید، عشق کی خوشبو آتی ہے، ہزار سال پس از مرگ او اگر بویم، ان کی وفات کے 1000 سال بعد بھی اگر اس خاک کو سونگھتا ہوں، اس خاک سے عشق کی خوشبو آتی ہے۔ سعدی کے مزار پر مصنف کی عجیب حالت ہو گئی، اور بچپن میں پڑھی گئی ان کی کتاب گلستان کی یاد تازہ ہو گئی، اور احاطے میں جب مصنف داخل ہوئے، ذرا ذرا دامن کشاں ہے، ناز و ادا کے ساتھ گریز کرتے ہوئے مقبرہ انتہائی سادہ ہے، اور کچھ عورتیں وہاں منتیں مانگ رہی تھیں۔ منت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مراد وغیرہ وہ وعدہ جو کسی بزرگ یا خدا سے کیا جائے۔ کسی عقیدت مند خوشخط کی لکھی ہوئی گلستان سعدی کی ایک حکایت بستان سعدی کی ایک نظم دیوار پر آویزاں تھی، لٹکی ہوئی تھی۔ شیخ سعدی کے مزار کا منظر دیکھیے، وہاں بہت خوبصورت منظر تھا۔ ابن انشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ماضی کی یادیں تازہ ہو گئیں، جب ابن انشا نے تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں میں گلستان سعدی سے کیا تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے در باب شاہاں، یہ والا سبق تھا بادشاہوں کے دروازے میں، اور زندیست نام فرخ نوشیرواں، زندیست زندہ ہے، نام فرخ نوشیرواں، نوشیرواں ایران کا عادل بادشاہ گزرا ہے، اور یہ حکایت، یہ کہانی پہلی تھی، اور یہاں سے ہمارے درس کا آغاز ہوا تھا۔ قافلہ دزدان برسرے کوہ نشستہ بودن، پہاڑ کی چوٹی پر چوروں کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی ہمیں یاد آ گئی۔ ابن انشا کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری اور سعدی کی رفاقت دوستی بہت پرانی ہے، اور یہ وہی سعدی ہے، یہ وہی شیراز ہے، یہی وہ پہنائی ہے اور اس کی وسعتیں ہیں جس سے بچپن میں غائبانہ آشنائی ہے۔ یہاں ابن انشا نے مکفّا نثر کا استعمال کیا ہے۔ ابن انشا کہتے ہیں کہ شیخ سعدی کے مزار سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ حافظ کے مزار پر میری ایسی کیفیت نہیں ہوئی۔ یادگار کے طور پہ ہم نے کیاریوں پر نظر ڈالی اور صاحب گلستان کے چمن میں، صاحب گلستان یعنی گلستان سعدی جنہوں نے تصنیف کی، شیخ سعدی کے باغ سے کوئی پھول چننا چاہا تو ہمیں وہاں کوئی پھول اس وقت نظر نہیں آیا۔ مجبوراً صدبرگ کا ایک تازہ کھلا ہوا پھول وہاں سے ہم نے لیا اور جیب میں رکھ لیا، اور یہ ایک یادگار کے طور پہ اس کو قیمتی دولت کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد ابن انشا مسجد وکیل اور تخت جمشید کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد وکیل۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زند کی حکومت رہی۔ کریم خان زند 1705 میں پیدا ہوا، 1779 میں وفات پائی۔ خاندان زند کا بانی تھا۔ اس نے 1751 سے 1779 تک ایران پر حکومت کی۔ وہ ایک انتہائی نیک اور رعایا پرور
رعایا دوست بادشاہ کے طور پر گزرا ہے اور اس نے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے سے انکار کر دیا، خود کو وکیل الرعایا کہا، عوام کا وکیل، وکالت کرنے والا، عوام کا خادم، اور اس کے عہد میں شیراز کے بھاگ کھلے، قسمت جاگی اور مسجد وکیل بھی کریم خان زند کی یادگار ہے، اور اس کی ٹائلیں بے حد خوبصورت ہیں، اس کے ساتھ بازار وکیل بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہم چل پڑے دروازہ قرآن کی طرف۔ شیراز شہر سے باہر جانے کا یہ پرانا دروازہ تھا، اور ایک زمانے میں شیراز کے گرد فصیل اور دروازے تھے، شہر یا قلعہ کی مضبوط چار دیواری، اور ان میں فقط یہی باقی ہے۔ اور قرآن دروازہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا۔ مسافر سفر کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے نیچے سے گزرا کرتے تھے، اس لیے اس کو قرآن دروازہ کہا جاتا تھا، اور اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا جو اب تہران کے عجائب گھر میں ہے۔ مصنف نے تخت جمشید کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ تخت جمشید شیراز سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ قدیم ایرانی بادشاہوں کے محلات کے کھنڈرات پر مشتمل ہے، فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کھنڈرات کو یونیسکو نے 1979 میں عالمی تاریخی ورثہ قرار دیا، یعنی تخت جمشید کو۔ تخت جمشید تک جانے کے لیے اس نے ایک ٹیکسی روکی، اس ڈرائیور کا نام منصور تھا۔ 12 تومان میں تخت جمشید تک اس نے لے جانے کو کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور منصور نے کہا کہ اسے انگریزی آتی ہے، لیکن ابن انشا کہتے ہیں کہ اس کے اس دعوے میں مبالغہ آرائی تھی، اور جس طرح منصور نے دعویٰ کیا تھا ان الحق، منصور حلاج عشق الہی کی کیفیات سے مغلوب ہو کر ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ان الحق، جس کی پاداش میں انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ ابن انشا کہتے ہیں کہ جس طرح منصور حلاج نے دعویٰ کیا کہ ان الحق میں حق ہوں، تو اسی طرح اس ٹیکسی ڈرائیور منصور کا جو دعویٰ تھا وہ بھی کچھ ایسا تھا، یعنی ٹیکسی ڈرائیور منصور کے دعوے میں افراد تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور منصور کو انگریزی کا صرف ایک لفظ یس آتا تھا اور وہ یہی بول لیتا تھا۔ ابن انشا آگے مزاحی انداز میں کہتے ہیں کہ اس کی انگلش جیسی بھی تھی، لیکن ٹیکسی اس کی اچھی تھی، اچھی چلتی تھی۔ پھر ہمیں یاد آیا کہ افسوس ہم نے رکن آباد نہیں دیکھا۔ ہم اس وقت ایک نالے کے قریب سے گزر رہے تھے۔ منصور نے کہا کہ آقا یہی رکن آباد ہے، یہ ایک سوکھا نالا تھا اور حافظ شیرازی یہیں سیر کر کے خوش ہو جاتے ہوں گے۔ رکن آباد شیراز کی ایک سیرگاہ کا نام ہے، حافظ صاحب کی سیرگاہ کا نام ہے۔ منصور نے کہا کہ بہار کے موسم میں آئیے اور سبزے کی بہار دیکھیے۔ یہ موسم شیراز دیکھنے کا نہیں۔ آخر 55-60 میل جانے کے بعد افق پر ایک طرف دارا کے محل کے میناروں کی تحریر نظر آئی۔ آخر آ گیا نا تخت جمشید۔ دارا ایران کا مشہور بادشاہ گزرا ہے جسے سکندر نے شکست دی تھی۔ دارائے اعظم جو بڑا دارا تھا، اس کا شہر ازار سامنے تھا، خوبصورت شہر، اور حد نظر تک محلوں کے خرابے ویران محلات اور ان کے ستونوں کی قطاریں نظر آتی ہیں۔ 2500 سال پہلے یہاں تیسرا دارا، اور دارا چونکہ ایک لقب ہے، تیسرا دارا جس کی لڑائی سکندر اعظم جو مقدونیہ کا بادشاہ گزرا ہے اور جس کا عہد 356 قبل مسیح سے لے کر 323 قبل مسیح تک تھا، اور یہاں تیسرے دارا اور سکندر اعظم کی فوجوں کا یدھ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی اور جنگ ہوئی تھی۔ سکندر اعظم مقدونیہ کا حکمران تھا، دنیا کا ایک بڑا حصہ اس نے فتح کیا تھا، اور دارا زخمی ہو کر اسی جگہ کھیت رہا تھا، یعنی لڑائی میں مارا گیا۔ یہاں اب پیپسی کولا کا سٹال ہے۔ پیپسی کولا ایک طرف اس وقت اس غریب یعنی دارا کے منہ میں کوئی پانی چوانے والا بھی نہ تھا، یعنی پانی منہ میں ڈالنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ امریکی ایمبولینس یہاں کھڑی ہے، بہت بعد میں پہنچی، اگر اس وقت ہوتی تو دارا کی امداد بھی ہو جاتی۔ آگے ابن انشا کہتے ہیں کہ دارا سے ہماری ملاقات پرانی ہے، جب ہم اسکول کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے اس وقت سے ہماری دارا سے شناسائی ہے۔ جب دارا کو سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی تو ہمیں بالکل افسوس نہیں ہوا، کیونکہ سکندر اعظم کو ہم مسلمان سمجھتے تھے۔ سکندر اعظم پر ہی کیا موقوف ہے، کیا منحصر ہے؟ جتنے ناموں میں فے، قاف، غین، غا وغیرہ آئیں وہ ہندو تو بہرحال ہو نہیں سکتے تھے۔ مثلا فیلکوس جو مقدونیہ کا بادشاہ تھا، سکندر اعظم کا باپ، ارسطو فلسفی، افلاطون فلسفی اور سقراط کا شاگرد، فیثاغورس فلسفی اور ریاضی دان، سقراط یونان کا فلسفی جس نے زہر کا پیالہ پیا، بقراط یونان کا فلسفی۔ تو ابن انشا کہتے ہیں کہ یہ ان سب کو ہم مسلمان سمجھا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ قومیں صرف دو ہیں دنیا میں، ایک ہندو اور مسلمان۔ افسوس ہوتا تھا کہ سکندر اعظم دریائے بیاس کے مغربی کنارے سے کیوں لوٹ گیا، قریب آ جاتا۔ ہمارا گاؤں بیاس کے مشرق میں کوئی زیادہ دور تھوڑی تھا۔ اے آمدنت باعث آبادی ماں، آپ کا آنا میرے لیے خوشی کا باعث ہے، یعنی اگر وہ آ جاتا تو ہمیں بہت خوشی ہوتی۔ دریائے بیاس کو ہمالیہ سے نکلتا ہے اور مشرقی پنجاب بھارت کے اضلاع امرتسر
اور جالندھر کے قریب سے گزرتا ہوا فیروز پور کے قریب دریائے ستلج سے مل جاتا ہے۔ تخت جمشید کے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ میں چٹانوں کا ایک سلسلہ ہے اور اسے کوہ رحمت یعنی رحمت کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ تخت جمشید کو جمشید کیوں کہا جاتا ہے؟ کوہ رحمت میں رحمت کی کیا بات ہے؟ ان سوالات کے جوابات کسی کے پاس نہیں اور کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان کے ناموں کی وجہ کیا ہے، اور وہ جو ہم نقش رستم دیکھنے جائیں گے اس سے رستم کا کیا تعلق ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ آگے ابن انشا کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر تخت جمشید سے قریباً 100 سال پہلے سیروس اعظم کا بنا کردہ بنایا ہوا تعمیر کردہ شہر پازرگات تھا۔ سیروس اعظم کوروش اعظم جو سائرس اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے قدیم ایران کا عظیم بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ انہی نواحات میں استخر کی آبادی تھی، ارد گرد یہاں استخر کی آبادی تھی ISTAKHR۔ فارس کا پرانا شہر تہران سے 36 میل دور یہاں کے باغات اور بازار مشہور تھے۔ استخر عہد اسلام میں کئی صدیوں تک مشہور رہا۔ اب یہ تینوں شہر محض خرابے ہیں، غیر آباد ہیں، ویران ہیں۔ یہ شہر کھا گئی کس کی نظر کسے معلوم، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تخت جمشید کے کھنڈرات کی کرسی زمین سے کوئی 30-40 فٹ اونچی ہے، یعنی یہ کھنڈرات 30-40 فٹ بلند ہیں اور اس پر چڑھنے کے لیے چوڑی چوڑی سیڑھیوں کا ایک سلسلہ ہے، اور انہی سیڑھیوں پر گھوڑے اپنے سواروں کے ساتھ ٹاپے مار کر بلند چھلانگیں لگا کر چڑھا کرتے تھے۔ لیجیے اب مسطح میدان ہے، ہموار برابر میدان آ گیا۔ بہت سے محلوں میں تو میناروں کے فقط ٹھونٹ باقی ہیں، بنیادوں کے صرف نشانات باقی ہیں، ٹھونٹ باقی ہیں، لیکن بعض مینار اب بھی باقی ہیں۔ یہاں شیروں کے مجسمے، بیلوں کے بت، نقاشیوں کا جلال، پرانی یادگاریں ہیں۔ یہاں حمام تھا، گرم پانی کا غسل خانہ، یہاں دیوان خاص تھا، بادشاہ یا حاکم کا وہ دربار جس میں خاص خاص لوگ شرکت کرتے تھے۔ تو چلتے چلیے، محلوں کی وسعت سے نہ گھبرائیے، طویل و عریض یہ سلسلہ ہے محلوں کا، اور ان محلات کو بڑے بڑے بادشاہوں نے بنایا تھا۔ سیاحوں کی ہڈیاں بھی گل گئیں، اور جنہوں نے ان محلوں کو دوام عطا کرنے کے لیے، ہمیشگی عطا کرنے کے لیے مختلف دروازوں اور محرابوں پر ٹھیکریوں سے کندہ کرایا تھا، یعنی کھود کر لکھا تھا۔ ٹھیکری کہتے ہیں مٹی کے برتن کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا۔ کوئی کتبہ جرمن میں ہے، کوئی فرینچ میں۔ ایک 1896 کا ہے، نیو یارک ٹائمز کے نامہ نگار کا، صحافی کا، نیو یارک سے شائع ہونے والا مشہور اخبار، اور ایک کی تاریخ 1858 ہے۔ اسی طرح سینوں، سینچیوں، سہنچی اس میں مصغر ہے۔ ایوانوں میں سے گزرتے ہوئے ایک میوزیم میں پہنچتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا عجائب گھر ہے، اور اس کے کچھ آثار ایران کے دارالحکومت تہران میں چلے گئے اور کچھ اپنے آبا کی کتابوں کی طرح لندن اور پیرس میں چلے گئے، یعنی وہاں کے عجائب گھروں میں بھیج دیے گئے۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تخت جمشید کے کھنڈرات میں اور پرانے نشانات میں سب سے جو عظیم الشان محل ہے وہ دارا کا ہے۔ یہ سارے القابات ہیں۔ دارا فرعون یہ کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ القابات ہیں۔ تو اسی طرح ایران میں بھی، ایران کی تاریخ میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے مختلف القابات تھے، تو دارا بھی کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، یہ بھی ایک لقب ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے جانشین خرخشاس اول کا 100 ستون محل، اور اس کے 100 پلرز تھے، 100 پائے تھے، اس کا نام اپادانہ ہے، جس کو دارایوش دارا اول نے شروع کیا اور اس کے بیٹے نے مکمل کیا۔ آگے کہتے ہیں کہ سکندر سے جس نے لڑائی کی بادشاہ مارا گیا، وہ دارا نام کا تیسرا بادشاہ تھا۔ اسی طرح ایران کی تاریخ میں کئی بیرام گزرے ہیں، تو بیرام ساسانی حکمران تھا۔ 5 ساسانی بادشاہوں نے ایران پر حکومت کی تھی۔ اپادامہ کے 13 ستون ابھی باقی ہیں، اور اس کے پہلو میں دارا کا پرائیویٹ محل بھی ہے۔ دارا کے پرائیویٹ محل کا نام ہے تکارا۔ اس محل کے دروازے پر شاہ کے ایک عفریت سے لڑنے، یعنی شیطان سے لڑنے، اور اس کے سر میں تلوار بھونکنے کی تصویر مرتسم ہے۔ تو ایک بڑی بلا سے، بڑے پہلوان سے، شیطان سے لڑنے اور اس کے سر میں تلوار گھومنے کی تصویر بھی یہاں نقش کی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک نجی محل، پرائیویٹ محل خرخشاس اول کا بھی ہے، ایک ملکہ کا محل ہے، اور عمارت جو میوزیم کی ہے وہ پہلے استقبال گاہ تھی۔ اس کے بعد ایک اور مشہور تاریخی جگہ ہے اور اس کا نام ہے نقش رستم۔ نقش رستم تخت جمشید سے 4-6 میل آگے ہے، اور یہ ایک قدیم قبرستان ہے، تخت جمشید سے 12 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ اور نقش رستم میں یہاں دیواروں میں بنے ہوئے حجروں میں تابوت، ان حجروں کے دہانے سڑک سے کوئی 100 فٹ سے زیادہ اونچائی پر ہوں گے، اور پرانی تحریروں کے مطابق
وہاں تک رسوں سے چڑھا جاتا تھا، جو مر جاتے تھے ان کے تابوت بھی اسی طرح کھینچے جاتے تھے۔ باہر سڑک کے رخ کی تصویریں اور کتبے ساسانی بادشاہ ارتشیر کے ہیں۔ ارتشیر ساسانی سلطنت کا بانی تھا۔ نقش رستم میں ان تابوتوں میں ایک دارایوش اول کا ہے اور باقی کے متعلق صرف اندازے ہیں اور اختلافات ہیں۔ ابن انشا کہتے ہیں کہ جو شہر صدیوں میں بسایا گیا اور سکندر مقدونیہ سے آیا اور اس نے اس کو گرا دیا، وہ سارا کچھ ہم نے صرف 2.5 گھنٹے میں دیکھ لیا۔ اب ابن انشا منصور ڈرائیور کے ساتھ پھر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور یہاں ٹیکسی ڈرائیور منصور کے ساتھ ان کی گفتگو کا بیان ہے۔ تو ابن انشا نے سوچ رکھا تھا کہ میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منصور کو 30 تومان ادا کروں گا، لیکن وہ کہتے ہیں من درچے خیالم و فلک درچے خیال، میں کس خیال میں تھا اور وہ کس خیال میں تھا۔ تو منصور نے جب پیسوں سے متعلق بات کی تو انہوں نے کہا برادر بجان برابر، اے بھائی میری جان کے برابر کوئی بے اعتباری ہے کیا، ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ تو یہی تکرار یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ بولا آئندہ جب کبھی آپ شیراز تشریف لائیے تو اس خانہ زاد کو، نوکر خادم غلام کو یاد رکھیں، اگر میرے ہوتے ہوئے کسی اور ٹیکسی پر آپ بیٹھیں گے تو میرا دل توڑیں گے۔ ہم نے کہا واہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ابن انشا نے اسے 30 تومان ادا کیے تو اس نے پینترے بدل لیے اور تیوری چڑھا لی، ناک پھون چڑھا کر بولا، غصے میں برا مان کر بولا کہ 35 سے 1 تومان کم نہیں لوں گا۔ جب بحث طویل ہو گئی تو لوگ قریب آنے لگے، پھر معاملہ کچھ اور ہونے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور اس کا رستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور کہا 35 تومان مجھے دیجیے۔ اب ہوائی اڈے کے حمال جو وہاں سامان اٹھانے والے اور دوسرے تماشائی جمع ہونے لگے۔ ابن انشا کہتے ہیں کہ اس کی فارسی ہم سے اچھی تھی تو ممکن تھا کہ ہم مقدمہ جیت بھی جاتے، لیکن ہمارا جہاز اصفہان کا چھوٹ جاتا تو ہم نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اس کو 35 روپے ادا کیے اور کہا قربان شوم تجھ پر قربان، تم تو کہتے تھے ٹیکسی آپ کی ہے۔ تو اس نے نہ ہمارے سلام کا جواب دیا نہ کوئی اور بات کی، ٹیکسی لے کر چلا گیا۔ اور یہ سفر نامہ ابن انشا کے سفر نامے ابن بطوطہ کے تعاقب میں سے لیا گیا ہے۔ مشقی سوالات ہو چکے اور تمام اہم سوالات بھی ہم نے کر لیے، صرف ایک سوال ہم یہاں دیکھیں گے۔ امدادی فعل کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ وہ فعل جو اصل فعل کے ساتھ مل کر بات میں زور پیدا کرے اور اس سے جملے میں تکمیل کی کیفیت پیدا ہو، امدادی فعل کہلاتا ہے، اور اس کو انگلش میں ہیلپنگ ورب کہا جاتا ہے۔ مثلا وسیم نے کھانا کھا لیا، تم یہاں سے چلے جاؤ وغیرہ۔ وسیم نے کھانا کھا لیا، کھانا اصل فعل ہے اور اس کے ساتھ اس کی امداد کے لیے، ہیلپ کے لیے لیا، یہ لفظ لگایا۔ وسیم نے کھانا کھا لیا، جملے میں زور پیدا ہوا۔ اور دوسری مثال، تم یہاں سے چلے جاؤ، چلنا اصل فعل ہے اور جانا امدادی فعل ہے۔ ابن انشا کا یہ سفر نامہ اپنے اہم سوالات کے ساتھ مکمل ہوا۔